جب آفتاب حشر کی گرمی ہو چار سو، سایہ ردائے پاک کا ہم کو بہم رہے، یہ سر ہمیشہ در زہرا پہ خم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ و نجف کے ویورز، آئی ہوپ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں، مکین مدینہ و نجف میں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، کیونکہ آج ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں رجب کی پہلی شب جمعہ کے بارے میں، جس کو لیلۃ الرغائب بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ ڈسکشن ہوگی، آپ کے ساتھ پیاری پیاری باتیں ہوں گی، میٹھی میٹھی باتیں ہوں گی۔ مولا کے حرم کو دیکھتے ہوئے خوبصورت ہم باتیں کریں گے آپ سے، اور آپ کو مولا کے حرم کی زیارت کروائیں گے۔ تو چلیے، سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیلۃ الرغائب کے معنی، اس کی فضیلت اور اس کے اعمال، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رجب کی جو پہلی شب جمعہ آتی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کو لیلۃ الرغائب بھی کہا جاتا ہے۔ تو لیلۃ الرغائب کے معنی ہیں شب رغبت، یعنی رغبت کی رات، اور اس میں ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اور روایت کی بنا پر اس رات فرشتے انسانوں کے لیے رحمت الہی لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو ہمیں اس رات سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس رات میں ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یہ رات بہت بڑی ایک عبادت کی رات ہے، اس رات کو ہمیں جاگ کر گزارنا چاہیے، عبادت میں گزارنا چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس کے سارے اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اس کے لیلۃ الرغائب کے معنی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے۔ مزید میں کچھ اور معنی آپ کو سمجھاتی چلوں کہ لیلہ یعنی رات کو کہتے ہیں، اور غائب رغبیہ کی جمع ہے، یعنی رغبیہ سے یہ نکلا ہے، اور رغبت کے رجحان کے معنی یہ بیان کرتی ہے، اور نیز فراوان عطا اور بخشش کے معنی بھی ہیں اس رغبت کے یا رغائب کے معنی، یہ بھی آتا ہے۔ اور اس رات خدا کی رحمت بہت زیادہ نازل ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو باتوں میں یا سو کر نہ ویسٹ کریں، بلکہ اس میں ہم لوگ رات کو جاگ کر عبادت میں گزاریں۔ اور اس میں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس میں غسل کریں، نیت یہی کر کے کہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں غسل لیلۃ الرغائب قربتاً اللہ کر کے غسل کریں۔ اس کے یہ فائدہ ہے کہ آپ کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اور اس میں ایک نماز ہے، وہ بہت زیادہ اس میں وارد ہوئی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے کہ اس نماز کو آپ اس لیلۃ الرغائب میں پڑھیں۔ تو اس کا بھی ذکر آپ ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ اس میں یہ ہے کہ سعید بن طاؤس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی بنا پر یہ اعمال ذکر کیے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو ممکنہ صورت میں روزہ رکھا جائے، کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھے، اور شب جمعہ کی نماز مغربین کے درمیان، یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز صبح کی نماز کی مانند پڑھے، یعنی دو دو کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہ والی صورت پڑھے 3 دفعہ، اور 12 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد اس کو 12 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح یہ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 70 مرتبہ یہ ذکر پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، اس کو 70 دفعہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائے اور 70 دفعہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو پڑھے 70 دفعہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھائے اور پھر 70 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، اس کو 70 دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سجدے میں جائے اور پھر سے 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو 70 دفعہ پڑھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ انسان، وہ شخص یا وہ مومنہ یا مومن اپنی حاجت کو طلب کرے تو خدا تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی۔ اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس رات کی
اتنی فضیلت ہے کہ جو اس نماز کو پڑھے گا تو خدا قبر کی پہلی رات اس کی قبر میں اس نماز کے ثواب کو زیبا ترین خوبصورت کشادہ روئی درخشاں اور فصیح زبان کے ساتھ بھیجے گا، اور وہ اس سے مخاطب ہوگی کہ اے میرے دوست، میں تمہیں قبر کی سختی اور شدت سے نجات کی بشارت دیتی ہوں۔ تو جو وہ میت ہے یا تو وہ اس سے پوچھے گی کہ تم کون ہو؟ خدا کی قسم میں نے تم سے زیادہ کسی کو زیبا تر نہیں دیکھا، یعنی تم سے زیادہ میں نے خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، تو تمہارے کلام سے زیادہ شیریں کلام میں نے آج تک نہیں سنا، اور میں نے تم سے زیادہ بہتر کسی خوشبو کو نہیں سونگا۔ یعنی وہ اس قدر اتنی اچھی حالت میں انسان کی قبر میں انشاءاللہ وہ نماز آئے گی، تو کہتے ہیں کہ وہ پھر جو نماز ہوگی وہ جواب دے گی کہ میں اس نماز کا ثواب ہوں کہ جو تم نے فلاں سال فلاں ماہ فلاں مہینے میں اور فلاں شب کو پڑھی تھی، آج میں تیرے پاس آئی ہوں کہ میں اس کا حق ادا کروں، تمہاری تنہائی کی مونس بنوں، یعنی تمہاری میں ساتھی بنوں، تنہائی تمہاری کو ختم کروں، اور میں تم سے وحشت کو ختم کروں گی۔ یہ نماز اس شخص سے یا اس میت سے مخاطب ہوگی اور کہے گی، اور جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی تو میں تمہارے سر پر سایہ بنوں گی۔ تو جی ویورز، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس نماز کی کتنی فضیلت ہے، اور اس لیلۃ الغائب بھی ہماری شب قدر کی طرح ہے۔ اس میں جس طرح ہم شب قدر میں جا کر عبادت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی ویسٹ نہ کریں، کیونکہ زندگی کا تو بالکل کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سے انشاءاللہ لیلۃ الغائب زندگی میں مل رہی ہے، اور وہ بھی مولا کے حرم میں۔ ہو سکے تو آپ کوشش کریں کہ کربلا پہنچیں، کیونکہ زیارت امام حسین بھی پہلی شب جمعہ کو مستحب ہے اور بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو ہمارے مولا کی زیارت کرنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، تو جو لوگ آ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، وہ پہنچیں، مولا کی زیارت کریں۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ اب 13 رجب کی آمد ہے، مولا کے حرم میں جو بینرز لگنے ہیں یا وہ جو پینا فلیکس لگنے ہیں، وہ ان کی نقش بندی کا، ان کی سلائی کا، ان کا سب کا کام شروع ہو چکا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں پوسٹ میں۔ تو جائیے وہ پوسٹ، کمیونٹی پوسٹ ضرور میری چیک کریں، اس میں نے پکچرز شیئر کی ہیں آپ سب کے ساتھ۔ ماشاءاللہ سے 13 رجب بھی کی آمد ہے، اور بہت ہی خوشیوں کا سماں ہے، کیونکہ اب سے جشن شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ آگے جتنی تاریخیں آئیں گے 13 رجب تک جشن ہی جشن، ولادتوں کی تاریخیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو میرے ولاگز پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، تو مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھیں، کمنٹ میں مجھے لکھ کر بتائیں، تاکہ انشاءاللہ آپ کے ان سوالوں کا جواب میں دے سکوں۔ اور میرے ولاگز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں وہ بھی ضرور بتائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، اور مولا کیسے پیاری پیاری باتیں پلائیں، کیونکہ مولا کا ذکر کرنا تو عبادت ہے، تو اسی طرح آپ عبادت میں شامل ہو جائیں کسی طریقے سے۔ تو یہ دیکھیے سامنے مولا علی کا حرم ہے، سلام بھی پڑھیں مولا کو، مولا کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، مولا حسین کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جب آپ اعمال کر رہے ہوں تو اپنی بہنہ کو، اپنی سسٹر کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، ہمارے والدین کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے تا قیامت رکھے انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم بھی جہاں جہاں جائیں گے زیارت کے لیے آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور مشکلوں کا شکریہ ہم پہ عنایت ہو گئی، یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی۔ اس خوبصورت شعر کے ساتھ اپنی بہنوں کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ بہترین ولاگ میں بہترین ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔